السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس یشمل الکل، اور ان اقسام کی معرفت کے بعد ایک پانچویں تقسیم ہے جو سب کو شامل ہے۔ ما قبل میں مصنف نے قرآن کی 4 تقسیمات کا ذکر کیا، 4 تقسیمات، اور ہر تقسیم کے تحت 4 قسموں کو ذکر کیا، اور تقسیم ثانی کے 4 مقابلات کا ذکر کیا، تو کل ملا کر 20 اقسام کا ذکر اب تک ہوا۔ تو تقسیمات اربع سے جو 20 اقسام حاصل ہوئی نا، ان اقسام کی معرفت کے بعد، ان کو جان لینے کے بعد ایک 5ویں تقسیم ہے، ایک 5ویں تقسیم ہے، 5ویں قسم ہے۔ قسم معنی تقسیم، اور یہ 5ویں تقسیم ایسی تقسیم ہے جو ما قبل کی 20 اقسام میں سے ہر ایک کو شامل ہے، 20 اقسام میں سے ہر ایک کو شامل ہے، یعنی یہ 5ویں تقسیم ہر ایک قسم کو شامل ہے۔ اور اس تقسیم خامس کی بھی 4 قسمیں ہیں، تقسیم خامس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ وہ 4 قسمیں مواضع کی معرفت، ان اقسام کے مواضع کی معرفت، دوسری قسم ان اقسام کے معانی کی معرفت، اور تیسری قسم ہے ان اقسام کی ترتیب کی معرفت، اور چوتھی قسم ہے ان اقسام کے احکام کی معرفت۔ تو اس 5ویں تقسیم کی 4 قسمیں، مواضع کی معرفت، معانی کی معرفت، ترتیب کی معرفت اور احکام کی معرفت۔ قسم اول ہے کہ ان اقسام کے مواضع کی معرفت۔ مواضع سے مراد کیا ہے؟ تو شارح نور الانوار نے بیان فرمایا کہ مواضع سے مراد ہے ان کا ماخذ اشتقاق۔ کیا مراد ہے؟ ماخذ اشتقاق، یعنی مشتق منہ کی معرفت، مشتق منہ کی معرفت، یہ ہے قسم اول۔ تو ما قبل میں جو 20 اقسام آپ نے پڑھے، ان میں سے ہر ایک قسم کا ماخذ اشتقاق یعنی مشتق من کیا ہے، مشتق من کیا ہے۔ مثلا لفظ خاص یہ مشتق ہے خصوص سے۔ لفظ خاص مشتق ہے کس سے بیٹا؟ خصوص سے۔ تو خصوص یہ مشتق من ہے۔ خصوص کا معنی انفراد، انفراد کیا؟ انفراد، سب سے الگ ہو، جدا ہو۔ اور ایسے ہی مثلا عام یہ مشترک ہے عموم سے، عام مشتق ہے کس سے؟ عموم سے۔ تو عام کا مشتق من عموم ہے،
عام کا ماخذ اشتقاق عموم ہے، اور ایسے ہی مشترک یہ ماخوذ ہے اشتراک سے، مشترک یہ ماخوذ ہے اشتراک سے، مشترک یہ ماخوذ ہے اشتراک سے، تو اس کا ماخذ اشتقاق اشتراک ہے، مشتق منہ اشتراک ہے۔ یہ ہے مواضع کی معرفت۔ اور قسم ثانی ہے اس کے معانی کی معرفت ہو، معانی کی معرفت۔ معانی سے مراد مفہومات اصطلاحیہ ہیں۔ معانی سے مراد کیا ہیں بیٹا؟ مفہومات اصطلاحیہ، یعنی ان کا مفہوم اصطلاحی کیا ہے؟ مثلا خاص ہے تو خاص کا مفہوم اصطلاحی، عام ہے تو عام کا مفہوم اصطلاحی، مشترک ہے تو اس کا مفہوم اصطلاحی۔ تو معانی سے مراد اسم کا مفہوم اصطلاحی کیا ہے؟ تو مثلا آپ نے پڑھا ہوگا یا آگے پڑھو گے کہ خاص اصطلاح شرع میں ہر وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر، کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، کل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد۔ تو ہر وہ لفظ جو انفرادی طور پر معنی معلوم کے لیے موضوع ہو وہ خاص ہے۔ ایسے عام کے بارے میں ہے والعام هو من انتظم جمعا من المسمیات، عام وہ لفظ ہے جو تمام مسمیات کو شامل ہو۔ مسمیات کو، مسمیات سے مراد افراد ہیں، تمام مسمیات سے مراد افراد ہیں، افراد مسمیات، تو اس مسمیات سے مراد افراد ہیں، افراد، یعنی معنی یہ ہوگا عام ہر وہ لفظ ہے جو تمام افراد کو شامل ہو، تمام افراد کو شامل ہو، تو یہ اس کا مفہوم اصطلاحی ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو اقسام آپ نے پڑھی ان کے مفہوم اصطلاحی تعریف جو ہے یہ معنی مراد ہے قسم ثانی میں۔ تیسری قسم ہے ترتیب، ترتیب کی معرفت۔ ترتیب کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ترتیب کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا جان لینا، اس بات کی معرفت کہ تعارض کی صورت اگر پیدا ہو جائے تو کون سی دلیل، کون سی قسم مقدم ہوگی، تعارض کی صورت میں کون سی قسم مقدم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر تعارض ہو جائے نص اور ظاہر میں، جو قسم اول کی دو قسمیں ہیں، نص، قسم ثانی کی دو قسمیں ظاہر اور نص، ظاہر اور نص، تو اگر ظاہر اور نص میں تعارض ہو جائے تو اب مقدم کون سی ہوگی؟ نص پر عمل کیا جائے یا ظاہر پر عمل کیا جائے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر دو دلیلوں میں تعارض پیدا ہو جائے تو ان میں سے جو اقوی اور زیادہ صحیح دلیل ہوگی اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل ہوگا تعارض کے وقت میں۔ تو اگر مثلا تعارض پیدا ہو گیا نص اور ظاہر میں تو ایسی صورت میں نص کو مقدم رکھا جائے گا ظاہر پر، اس لیے کہ وہیں پر میں نے بتایا تھا کہ معنی کا ظہور جو سب سے زیادہ ہے ظاہر نص مفسر محکم کے اندر وہ محکم ہے، اور محکم سے کم جو معنی کا ظہور ہے وہ اس سے نیچے والی قسم میں ہے یعنی مفسر میں، اور مفسر سے کم جو معنی کا ظہور ہے وہ نص میں ہے، اور سب سے کم جو معنی کا ظہور ہے وہ ظاہر میں ہے۔ تو اب معنی کے ظہور کے اعتبار سے ظاہر یہ نص سے بڑھ کر ہے، اس لیے ظاہر نہیں، نص ظاہر سے بڑھ کر ہے، اس لیے نص پر عمل کیا جائے گا، یعنی نص ظاہر پر مقدم ہوگی۔ یہ تقسیم قسم ثالث کا معاملہ ہے ترتیب کا۔ اور اس تقسیم کی چوتھی قسم ہے احکام کی معرفت۔ کیا بھیا؟ احکام کی معرفت۔ احکام سے مراد یہ ہے کہ کون سی دلیل قطعی ہے، کون سی ظنی ہے، کون سی قسم قطعی دلالت ہے، کون سی ظنی ہے، اور کون واجب التوقف ہے۔
تو مثلاً جیسے یہ جان لیا جائے کہ خاص یہ قطعی ہے، اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور عام مخصوص منہ البعض، عام کی دو قسمیں آپ نے اصول الشاشی میں پڑھی ہوں گی کہ عام ایک وہ جس سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اور ایک وہ عام کہ جس سے کچھ افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ تو عام وہ جس سے کچھ بھی خاص نہ کیا گیا ہو وہ عام تو قطعی ہوتا ہے، لیکن عام کہ جس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی، جس کو عام خصہ عن البعض بھی کہتے ہیں، وہ عام ظنی ہو جاتا ہے، ظنی۔ تو خاص یہ قطعی ہے اور عام مخصوص من البعض یہ ظنی ہے۔ اور متشابہ، متشابہ یہ واجب التوقف ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ قسم ثانی کے مقابلات میں آپ نے پڑھا۔ متشابہ یہ واجب التوقف ہے، اس کا معنی کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس لیے توقف کرنا واجب ہے، جیسے کہ حروف مقطعات وغیرہ۔ کل ملا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 20 اقسام کے جان لینے کے بعد مصنف نے ایک 5ویں تقسیم کا ذکر فرمایا، اور اس 5ویں تقسیم کے یہ 4 اقسام ہیں: مواضع کی معرفت، معانی کی معرفت، ترتیب کی معرفت اور احکام کی معرفت۔ ہر ایک سے مراد کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ تو اگر ان چاروں اقسام کو، جو 5ویں تقسیم کی 4 قسمیں ہیں، ان چاروں کو ما قبل کی 20 اقسام میں ضرب دی جائے تو کل ملا کر یہ 80 اقسام ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہوتے ہیں بیٹا؟ 80 اقسام ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ایک قسم کی اب 4 قسمیں ہو جائیں گی، اور وہ 20 قسمیں ہیں، تو 20 کو اگر 4 میں ضرب دیا جائے تو کل ملا کر یہ 20 نہیں بلکہ 80 اقسام ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 80 اقسام ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ ما قبل میں مصنف نے 4 میں حصر کو بیان کیا، یعنی تقسیمات 4 ہیں، اس میں دلیل حصر کو ذکر فرمایا، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ 5ویں تقسیم ہے۔ تو اب یہ 5 تقسیمیں ہو گئیں، جب 5 تقسیمیں ہو گئیں تو اب 4 تقسیموں کے درمیان حصر کو بیان کرنا یہ درست نہ رہا، صحیح نہ رہا۔ تو اس کا جواب مصنف نور الانوار نے ذکر فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ذکر کی ہے یہ واقع میں، حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ یعنی ما قبل میں جو آپ نے 4 تقسیمیں پڑھی وہ تو قرآن کی تقسیم ہے، لیکن یہ 5ویں تقسیم حقیقت میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اقسام کے اسامی کی تقسیم ہے۔ قرآن کے اقسام جو ہیں ان کے اسامی، ان کے اسما جو ہیں ان کی تقسیم ہے، اور ان کے تحقیق اور ثبوت کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تقسیم قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے جو اقسام 4 تقسیم کے تحت آپ نے پڑھے 20 اقسام، ان 20 اقسام کے جو اسما ہیں ان کی یہ تقسیم ہے، اور ان کے ثبوت کے لیے یہ 5ویں تقسیم موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی ان کو سمجھنا موقوف ہے اس بات کے سمجھ لینے پر کہ اس کے مواضع کو جان لیا جائے، یعنی ماخذ اشتقاق کو جان لیا جائے، مفہوم اصطلاحی کو جان لیا جائے، ترتیب اور احکام کو جان لیا جائے۔ تو یہ ان کے ثبوت اور تحقیق کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں شارح اسی وجہ سے کہ یہ الگ سے قرآن کی تقسیم نہیں ہے بلکہ اس کے اسامی کی تقسیم ہے، جمہور علماء کرام نے اس تقسیم کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں یہ امام فخر الاسلام کا اختراع ہے، اور مصنف منار بھی چونکہ امام فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہیں اس لیے ان کی اتباع میں مصنف نے اس تقسیم کو ذکر فرمایا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ امام فخر الاسلام نے اس تقسیم کو جب کتاب کے شروع میں ذکر کیا ہے تو آخر کتاب تک اسی طریقے پر چلے ہیں، یعنی جب یہاں پر 4 تقسیمیں ذکر کرنے کے بعد اس 5ویں تقسیم کا
امام فخر الاسلام نے ذکر کیا تو آخر تک اسی طریقے پر انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ مثلا ہر ایک کے مواضع کا بھی ذکر کیا کہ اگر خاص کا ذکر آیا تو خاص کے مواضع یعنی ماخذ اشتقاق کا ذکر کیا، اس کے مفہوم اصطلاحی کا ذکر کیا، اس کی ترتیب کو ذکر کیا، یعنی اگر خاص کا تعارض ہو جائے کسی دوسری دلیل کے ساتھ تو ترتیب کیا ہوگی، اور اس کے حکم کو بھی ذکر فرمایا۔ ایسے اس کے بعد عام کو ذکر فرمایا تو عام کا ماخذ اشتقاق بھی ذکر کیا، مفہوم اصطلاحی ذکر کیا، ترتیب کو ذکر کیا اور اس کے حکم کو ذکر کیا۔ ایسی مشترک میں بھی چاروں چیزوں کو ذکر کیا، مؤول میں، ایسی ظاہر نص مفسر محکم میں، غرض کے امام فخر الاسلام نے ہر ایک قسم کو جب تفصیل سے بیان فرمایا تو ان چاروں کو ہر ایک قسم میں ذکر فرمایا ہے۔ تو مصنف منار نے امام فخر الاسلام کی اتباع کی ہے کہ جیسے انہوں نے اس تقسیم خامس کا ذکر کیا، مصنف منار نے بھی تقسیم خامس کا ذکر کیا ہے، لیکن امام فخر الاسلام نے آخر کتاب تک اس طریقے پر عمل کیا ہے، لیکن مصنف نے صرف معانی اور احکام کا ذکر کیا ہے۔ یعنی مصنف منار نے جب تفصیل کو ذکر فرمایا تو معانی یعنی مفہوم اصطلاحی کو ذکر کیا ہے اور حکم کا ذکر فرمایا، جیسے کہ ابھی کل کے سبق میں آپ پڑھیں گے کہ مصنف نے خاص کا ذکر فرمایا تو خاص کے مفہوم اصطلاحی کو ذکر فرمایا اور اس کے حکم کو ذکر فرمایا، تو صرف معانی اور احکام کا ذکر فرمایا ہے اور مواضع کو بالکل بھی ذکر نہیں فرمایا۔ مواضع یعنی ماخذ اشتقاق، تو ان اقسام کا جو ماخذ اشتقاق ہے اس کو بالکل بھی ذکر نہیں کیا، اور ایک ترتیب جو ہے ترتیب کو بعض اقسام میں مصنف نے ذکر کیا ہے اور بعض اقسام میں ترتیب کو بھی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ باتیں تھیں جو تقسیم خامس سے متعلق تھیں، ان کا ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور اب آپ حضرات ترجمہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ وبعد معرفت هذه الاقسام، اور ان اقسام کی معرفت کے بعد قسم خامس یشمل الکل، ایک پانچویں تقسیم ہے جو کل کو شامل ہے۔ اے بعد معرفت هذه الاقسام العشرین الحاصلۃ من التقسیمات الاربع، یعنی جان لینے کے بعد ان 20 اقسام کے جو حاصل ہوئی ہیں تقسیمات اربع سے، ما قبل کی 4 تقسیموں سے جو 20 اقسام حاصل ہوئی ان کی جان لینے کے بعد تقسیم خامس، ایک پانچویں تقسیم ہے، یشمل کل من العشرین، جو 20 میں سے ہر ایک کو شامل ہے، وہ اربعۃ ایضا، اور یہ بھی 4 ہیں۔ معرفت مواضعیہا، اس کے مواضع کی معرفت، اس کے معانی کی معرفت، ترتیب کی معرفت، احکام کی معرفت۔ اے ھذا تقسیم اربعۃ اقسام ایضا، یعنی اس تقسیم کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ معرفت مواضعیہا، اس کے مواضع کی معرفت، اس کی مراد کیا ہے؟ اے ماخذ اشتقاقی ھذی الاقسام، یعنی ان اقسام کے ماخذ اشتقاق کی معرفت، اور وہ ماخذ اشتقاق وہ یہ ہے ان لفظ الخاص، کہ لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے، وہ الانفراد، خصوص کا معنی انفراد ہے، وان العام مشتق من العموم، اور مثلا عام مشتق ہے عموم سے، وہ الشمول، اور عموم کا معنی سب کو شامل ہونا، وقس علیہ، اور اسی پر باقی اقسام کو قیاس کرو، ومعانیہا، اور اس کے معانی سے مراد کیا ہے؟ المفہومات الاصطلاحیہ، معانی سے مراد مفہومات اصطلاحیہ ہیں، وہی اور وہ یہ ہے ان الخاص فی الاصطلاح لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، کہ خاص اصطلاح میں وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر، والعام، اور عام وہ ہوا منتظم جمع من المسمیات، اور عام وہ ہے جو شامل ہو تمام مسمیات کو، مسمیات سے مراد افراد، ان تمام افراد کو شامل، وترتیبها، اور چوتھی قسم ہے ترتیب، اور اس کے ترتیب کی معرفت، اے معرفتها ان ایہا یقدم عند التعارض، یعنی اس بات کی معرفت کہ ان میں سے کون مقدم ہوگا تعارض کے وقت میں،
مثلا اذا تعارض النص والظاہر، یہ جب تعارض ہو جائے ظاہر اور نص میں، یقدم النص علی الظاہر، تو نص مقدم ہوگی ظاہر پر، اس لیے کہ نص معنی کے ظہور میں ظاہر سے بڑھ کر ہے۔ وَأَحْكَامِهَا، اور اس کے احکام کی معرفت، اے ان ایہا قطعی و ایہا ظنی و ایہا واجب التوقف، یعنی کون سی دلیل قطعی ہے، کون سی ظنی ہے، اور کون واجب التوقف ہے۔ فالخاص قطعی، تو خاص دلیل قطعی ہے، والعام المخصوص ظنی، اور عام خصان البعض یہ ظنی ہے، والمتشابہ واجب التوقف، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ فإذا ضربت هذه الأقسام في العشرین، تو جب ضرب دی جائے ان اقسام کو 20 میں، یعنی ان 4 کو 20 میں ضرب دی جائے، تصیر الاقسام 80، تو اقسام 20 ہو جاتی ہیں، والتقسیمات 5، اور تقسیمات 5 ہو جاتی ہیں۔ التقسیم 5 کیوں ہوگی؟ حصر باطل ہے اس کا جواب۔ وهذا التقسیم الخامس، اور یہ 5ویں تقسیم لیس فی الواقع تقسیما للقرآن، یہ واقع میں قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن، بلکہ یہ قرآن کے اقسام کے اسامی کی تقسیم ہے، اسم کی جمع اسامی۔ وموقوف علیہ لتحقیقها، اور ان کے ثبوت کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے کہ یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، لم یذکرہ الجمہور، جمہور علماء نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ وانما هو اختراع فخر الاسلام، اور یہ امام فخر الاسلام کا اختراع ہے، واتبعہ مصنف، اور انہی کی اتباع کی ہے مصنف نے۔ لیکن فرق کیا دونوں میں؟ ولکن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم، لیکن امام فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو ذکر کیا فی اول الکتاب، اول کتاب میں، سلک فی آخرہ علی سنتہ، تو آخر تک اسی طریقے پر چلے۔ فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام، تو ذکر کیا ہے مواضع، معانی، ترتیب اور حکام میں سے ہر ایک کو تمام اقسام میں۔ والمصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط، اور مصنف نے معانی اور احکام کو ذکر کیا صرف۔ ولم یذکر المواضع اصلا، اور مواضع کا یعنی ماخذ اشتقاق کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط، اور ترتیب کو بھی صرف بعض اقسام میں ذکر فرمایا۔